عمران خان کی آخری کیس میں وہ ضمانت پینڈنگ تھی، انہوں نے اپیل کی ہوئی تھی اور امید کی جا رہی تھی کہ کل عمران خان کی رہائی ہو جائے گی، لیکن میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ اگست سے پہلے یہ ممکن نہیں۔ حکومتی وزراء تو خیر کہہ رہے ہیں کہ شاید اس سال یہ رہائی ممکن ہی نہیں۔ کیا عمران خان کی رہائی ممکن ہے یا نہیں؟ یہ جو کیس ہے عدت نکاح والا، اس میں 7 سال میاں بیوی دونوں کو سزا جو سنائی گئی ہے، کیا یہ ایگزسٹ کر پائے گی؟ دوسری جانب عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے حکومت کی طرف سے اور حکومت کے ساتھ ساتھ جن کی حکومت کو معاونت ہے ان کی طرف سے ایک تیاری کی جا رہی ہے، اور نیب کی طرف سے بھی نا وہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے اس کی اپیل دائر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کسی طرح سے بھی جیل میں روکا جا سکے۔ حکومتی وزراء بھی یہی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم عمران خان کو باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ کیا یہ ملک آئین اور قانون کی طرز پہ چلے گا یا پھر جو حکومتی وزراء ہیں ان کے بیانات پہ چلے گا؟ ہم نے دیکھا کہ فیصل واوڈہ صاحب نے سجدہ شکر ادا کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ جو ان کو معافی ملی، توہین عدالت کی سزا ان کا نوٹس تھا اور اس کے اوپر ان کو بلوایا گیا تھا۔ یہ ایک ایٹ دا اینڈ کسی بھی طاقتور ترین آدمی کی یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ضلالت کی یہ انتہا ہوتی ہے کہ جس طرح سے فیصل واوڈہ صاحب نے وہاں پہ ناک کی نکیریں نکالی ہیں، تو انہوں نے بتایا ہے کہ سب سے طاقتور کوئی اور ہے، فیصل واوڈہ صاحب نہیں ہے۔ فیصل واوڈہ صاحب کسی کا ریپریزنٹیٹیو ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ جس کو چاہے آپ گالیاں نکالنا شروع کر دیں۔ فیصل واوڈہ صاحب کا جو توہین عدالت کا نوٹس تھا وہ واپس ہو گیا ہے۔ دوسری جانب عمر ایوب نے جو پارٹی کی سیکٹری شپ تھی، جنرل سیکرٹری تھے یہ پاکستان تحریک انصاف کے، اس سے انہوں نے گزشتہ شب استعفیٰ دے دیا ہے، اور اب مطالبہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ شبلی فراز صاحب بھی ریزائن دے دیں۔ شیر حسن مروت صاحب بھی آج کافی دنوں کے بعد ایکٹیو دکھائی دیے۔ پارٹی میں علی محمد خان نے بھی کہا، اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں تو اور بھی جو پارٹی کے پرانے کارکنان ہیں، شہریار آفریدی ہیں اور اس کے علاوہ علی محمد خان ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو چاہیے کہ وہ پارٹی کی جو ہے عہدے ہیں ان کے پاس، ان سے وہ ریزائن کر دیں تاکہ جو پارٹی کے پرانے کارکنان ہیں ان کے لیے راستہ آسان ہو سکے، اور جو سیکریفائس انہوں نے کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، وہ ان کو شاید کوئی ریوارڈ مل سکے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کا آنے والے دنوں میں کوئی بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے یہ؟ اور دوسری جانب ناظرین، حکومت کے اوپر انٹرنیشنل دباؤ ہر روز بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکہ نے ایک قرارداد منظور کی اور اس میں انہوں نے پاکستان کا جو الیکشن ہے اس کو انہوں نے ریجیکٹ کرتے ہوئے کہا کہ جی پاکستان میں الیکشنز صحیح طرح سے نہیں کنڈکٹ کروائے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آزاد اظہار رائے اور سوشل میڈیا پہ پابندی اور انسانی حقوق، جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، ان کی خلاف ورزی یہ تشویشناک ہے پاکستان میں۔ پاکستان کی حکومت نے اس کو ایک انٹرفیرنس قرار دیا۔ انہوں نے کہا جی امریکہ کون ہوتا ہے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے والا؟ تو ظاہر سی بات ہے امریکہ وہی ہے جو اس ملک کا نظم و نسق چلاتا ہے IMF کی صورت میں، تو شاید ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ امریکہ کون ہوتا ہے۔ امریکہ وہی ہے جس کے کہنے پہ رجیم چینج ہوتی ہے، جس کے کہنے پہ، جس کے ایون کہ ہم نے وہ دیکھا تھا سائفر کے اوپر جو بانی چیئرمین ہے عمران خان، وہ تاحال ایک لمبا ان کو کیس فیس کرنا پڑا۔ وہ سائفر بھی ظاہر سی بات ہے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ساری جو کارروائی تھی وہ کی جا رہی تھی۔ تو ایٹ دا اینڈ بہرحال یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ امریکہ جیسا سپر پاور وہ انہوں نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف مانتے ہوئے، یا جیسے بھی کہہ دیں، انہوں نے اس کے پیچھے محرکات کچھ اور بھی تھے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو سارا جو ہے پلاننگ ہے اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف US کا ہاتھ ہے۔ اب یہ آیا کہ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف جو انٹرنیشنل پلاننگ کر رہی ہے اس میں وہ کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ سب سے پہلے گزشتہ شب عمران خان کے اوپر، عمران خان اب ایک کیس ہے جسے عدت نکاح کیس کہتے ہیں، تو اس میں عمران خان اور عمران خان کی بیوی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ پھر عمران خان اور عمران خان کے جو وکلاء ہیں ان کی طرف سے سزا کی معطلی کے لیے اپیل دائر کی گئی، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ جو پچھلے جج صاحب تھے انہوں نے اس کا جو محفوظ فیصلہ تھا وہ سنانے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر ان کی جگہ پہ جج کو ریپلیس کیا گیا، اور ظاہر سی بات ہے وہ جو جج ہوگا اس کا کوئی ضمیر تھوڑا بہت زندہ ہوگا، تو اس نے کہا کہ میں اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں سنانا چاہ رہا
کہ جس سے اس کا کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ اس نے کہا میری آخرت خراب ہو جائے. تو اب یہ نئے جج صاحب آئے تھے, انہوں نے کل یہ فیصلہ سنایا اور انہوں نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کی جو ریلیف کی جو درخواست تھی اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. ناظرین, پاکستان, میں نے پہلے بھی کہا, بلکہ پورے پاکستان کا میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا اس بات پہ, انٹرنیشنل میڈیا کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیس ہے کیا. اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ امریکن دفتر خارجہ میں جب وہ وہاں پہ بات ہوئی اور صحافی نے پوچھا کہ یہ وہ کیس ہے جس میں یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ عمران خان کی جو بیوی ہے اس کی شادی جو پہلے سے دوسرے خاوند کے ساتھ جو شادی ہے اس میں وہ 3 جو مینسچوریشن پیریڈز ہوتے ہیں کیا وہ کمپلیٹ ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے. تو یہ حد ہے ہماری اور افسوسناک ہے انتہائی. عمران خان, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان کو ایک بات کنفرم ہو چکی ہوئی ہے اور وہ سچ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے. عوام بیچاری, ظاہر سی بات ہے کہ 9 مئی کے بعد جس طرح سے آپریشن ہوا, سب کے بچے ہیں, فیملیز ہے. یہ اور بات ہے کہ آج کل اس طرح سے وہ شور و غوغا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ایک جو غصہ ہے اور جو غبار ہے وہ پاکستانیوں کے اندر ہی اندر وہ بھرتا جا رہا ہے اور ایک دن یہ لاوا پھٹنے کے قریب ہے. حکومت کی طرف سے ریلیف عوام کے سامنے ہے, عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں. ایک تو گرمی اتنی جو ہے وہ شدید ہو گئی, اور پھر اس کے بعد اگر آپ گرمی میں پنکھا چلائیں گے تو بجلی کے بلوں سے مر جائیں گے, اور اگر پنکھا نہیں چلائیں گے تو گرمی سے مر جائیں گے. اب یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ پاکستانی قوم کو مارنے کے لیے ہی ہیں. محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی, میں سڑک سے گزر رہا تھا جب گھر سے آفس تک آیا ہوں, تو سڑک کی دونوں اطراف میں 100 دن کی شاندار کارکردگی کے بینرز لگے ہوئے ہیں, بورڈز لگے ہوئے ہیں, 3-4 کام اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. ہم وہ بھی ذرا تھوڑا ڈسکس کر لیں, پھر ہم پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے کہا جی کہ 5 IT سٹیز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے, فری وائی فائی دیا گیا ہے. یہ 2 پروجیکٹس ہیں. ان کا پوسٹ مارٹم یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو موجودہ حکومت ہے, جب یہ پہلی مرتبہ PDM 1 کی صورت میں اقتدار میں آئی, اس سے لے کر آج تک یہ گزشتہ تقریباً 18 مہینے وہ اور کوئی 8 مہینے یہ ڈال لیں, تو یہ 24 مہینوں میں پاکستان میں جو انٹرنیٹ کی سروس ہے وہ انتہائی سلو رہی. ایون کہ ایک جو بہت بڑی ایپ ہے, سوشل میڈیا ایپ جسے ہم ایکس کہتے ہیں, وہ بند کر دی گئی ہے. تو یہ ہے ہماری موجودہ حکومت کی IT میں ترقی. تو محترمہ مریم نواز صاحبہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ IT سٹیز بنا رہی ہیں اور فری وائی فائی دے رہی ہیں, تو پہلے وہ یہ چیک کر لیں کہ ان کی جو مرکزی حکومت ہے اس کا کیا رجحان ہے. وہ تو بند کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو, اور آگے بھی دنیا 5G پہ جا رہی ہے, اور ہم جو 3-4G ہمارے پاس تھا, ہم تو وہ بھی برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اور یہ دوسرا, اس کے علاوہ انہوں نے کسان کارڈ کی بات کی ہے, اس کے اوپر ابھی کسان بیچارے وہ جو گندم کا غم ہے اس کے غم سے تو باہر نہیں آئے. شدید غصہ پایا جاتا ہے عوام میں مریم نواز صاحبہ کے خلاف. تو اس کے علاوہ انہوں نے صحت کی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ میڈیکل میں ہم نے وہ جو موبائل میڈیکل سروسز دی ہیں, لوگوں کی دہلیز پہ میڈیسن دی ہے. تو پاکستان, خصوصاً پنجاب کے لاہور کے جو بڑے ہاسپٹل ہیں, ایک ڈسپرین کی ایک ٹیبلٹ تک وہاں پہ موجود نہیں ہے. کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں, سوائے وہاں پہ وہ محسن نقوی صاحب کے دور میں وہ جو عمارتیں توڑی گئی تھیں, کنسٹرکشن کا کام, ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہے, وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. گھٹا ہے, مٹی ہے, اس کے علاوہ مریضوں کے لیے اور بھی کچھ بھی نہیں. تو یہ ہے حکومت کے رجحان. حکومت عوام کو کچھ بھی ریلیف فراہم کرنے میں پوری طرح سے ناکام ہوئی ہے. پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 تاریخ سے پھر دوبارہ 7-8 روپے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے. عوام نے اب احتجاج کرنا بھی چھوڑ دی ہے. ظاہر سی بات ہے, پریشانیاں ہی اتنی ہیں کہ عوام بیچاری احتجاج کرے بھی تو کہاں جائے. 1 کو سنا ہے کہ کوئی ہڑتال وغیرہ ہے تاجروں کی طرف سے, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کہ وہ ہڑتال کس حد تک کامیاب ہوتی ہے. جمہوریت ہو ملک میں تو پھر احتجاج بھی کام آتے ہیں. جب آپ کے ملک میں ہوئی سختی تو پھر اس کے بعد کچھ بھی کام نہیں آتا. پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرنل خلفشار ہیں ان کا حل یہی ہے کہ عمران خان کا جو اصل میسیج جو جیل سے آتا ہے, کیونکہ ابھی تک وہ جیل میں ہیں, ابھی رہیں گے بھی کوئی 2-4 مہینے, تو ان کو ایز سچ ویسے ہی فالو کرنا چاہیے پارٹی کو. پارٹی نے جتنے بھی لوگ ہیں, ایون کہ شیر افضل مروت بھی ہے, تو اس نے بہت محنت کی ہے اس ٹائم جب پارٹی کے اوپر بڑی شدید مشکلات تھیں, اور KPK میں الیکشن جیتنے میں شیر افضل مروت کا بہت ہاتھ ہے. اس کے علاوہ پنجاب میں بھی جو PTI جیتی اس میں بھی شیر افضل مروت کی کمپین کا بہت بڑا بیک اپ ہے. تو پارٹی کو چاہیے کہ اپنے انٹرنل جو ایشوز ہیں, جو مسائل ہیں, چاہے وہ عمر ایوب صاحب ہوں, شبلی فراز ہوں, ولی محمد خان ہوں, شہریار آفریدی یا کوئی بھی ہو, ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے معاملات کو حل کریں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. وہ جو ایک تو
मखसूस नशिस्तों का केस, उसमें फुल बेंच बनाया हुआ है, और फिर उसके बाद बदकिस्मती ये कि वो जो कार्रवाई है उसको भी बराह रास्त नशर किया जा रहा है। हर रोज़ काजी फ़ायज़ ईसा साहब के लिए नए चैलेंजेस और नए सवालात। इतनी परेशान हुकूमत नहीं है जितने काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं। और ये जो पाकिस्तान के सीनियर कानून दान है एतज़ाज़ हसन साहब, उन्होंने वो अपने हर रोज़ एक नए ट्वीट में काजी फ़ायज़ ईसा साहब को कोशिश करते हैं कि वो एहसास दिलवाएं कि उनसे वो जो बल्ले के निशान वाला फ़ैसला हुआ वो इंतहाई गलत था। तो काजी साहब अपने आप को डिफेंड करने के लिए जजेस के साथ भी बहस करते हैं, वकला के साथ भी बहस करते हैं, और एतज़ाज़ हसन साहब का कहना है कि काजी साहब ये सब कुछ जो कर रहे हैं वो अपने गुनाह को छुपाने के लिए कर रहे हैं। नाज़रीन, जिस मुल्क में उस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जो मुंसिफ है वही गिल्टी फील कर रहा हो, तो उस मुल्क की कौम और आवाम को इंसाफ कौन मुहैया करेगा? जजेस यहाँ पे ख़ुद परेशान हैं और वो बेचारे इंसाफ के मुतलाशी हैं। और हमने देखा भी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा, लेकिन उनको भी आज तक इंसाफ नहीं मिला। इमरान खान को इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये एक लंबी दास्तान है, लेकिन वक्ती तौर पे पाकिस्तान के मसाइल हल होने की बजाय हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह।